یہ جو اسکرین پر آپ کو خبر نظر آ رہی ہے نا، یہ خبر بڑے افسوس کر دینے والی ہے۔ اتر پردیش کے بنارس میں پولیس نے تبلیغی جماعت کی انٹری روک دی ہے۔ 27 اگست کو کچھ چنندہ مسجدوں میں ٹھہرے جماعتیوں کو کمشنر پولیس نے صرف باہر نکالا بلکہ انہیں کھدیڑ کر ریلوے اسٹیشنوں پر واپس بھیج دیا۔ جماعتیوں کو بھوشیہ میں بنارس نہیں آنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اور یہ ممبئی اردو نیوز کی میں فوٹو لگا رہا ہوں اخبار کی، اس پہ آپ دیکھیں بڑی بڑی ہیڈنگ میں یہ خبر چھپی کہ بنارس میں تبلیغی جماعت پر پابندی۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے یہ خبر پڑھ کر، کیونکہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو انسانوں کو سیدھی سچی اسلام کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ اور یہ تبلیغی جماعت جو ہوتی ہے نا، یہ صرف مسلمانوں میں کام کرتی ہے۔ اس کا کوئی نیٹ ورک سسٹم نہیں ہوتا انٹرنیٹ پر، نہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے، نہ یہ لوگ کیمرے کو جائز مانتے ہیں۔ کیمرہ، نیٹ، ان کا دور دور تک ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ تو زمین کے نیچے اور آسمانوں سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں بس۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں پوری خبر۔ مسجد میں ٹھہرے افراد کو پولیس نے کھدیڑ کر ریلوے اسٹیشن بھیجا۔ کیوں بھائی، کیا ہمارے انڈیا میں اپنی بات دوسروں کو بتانا منع ہے؟ کیا مسلمان دوسرے مسلمان کو دین نہیں سکھا سکتے؟ تبلیغی جماعت کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرتے ہیں، مسلمانوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور مسجدوں میں یہ جا کر ٹھہرتے ہیں، مسلم محلوں میں ہی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن حیرانی ہے کہ آخر ان کو بنارس سے باہر کیوں نکالا گیا؟ متولی اور ذمہ داران مساجد کو نوٹس بھی دیے گئے، افسوس کی بات ہے، اور پورے میڈیا میں سناٹا ہے۔ مستقبل میں شہر میں نہ آنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر کی پولیس کے خلاف انسانی حقوق کمیشن میں شکایت اور کارروائی کا مطالبہ۔ بالکل حقیقت بات ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک میں ہر دھرم والوں کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہے، جو جیسے چاہے ویسے زندگی گزار سکتا ہے، اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے۔ اب یہ تبلیغی جماعت والے کسی ہندو کو کوئی مسلمان تھوڑی نہ بناتے ہیں، یہ تو اسلام کو ہی مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، گھوسی میں مسجد اور مدرسے پر کارروائی بھی کی گئی۔ افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بنارس میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اور کبھی برقعے پر، کبھی تبلیغی جماعت پر، کبھی نماز پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ کہو گے ایجوکیشن، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ کہو گے پیسہ، ایسا نہیں ہے۔ ایجوکیشن بھی مسلمانوں کے پاس ہے، پیسے میں بھی بہت سارے مسلمان آگے ہیں۔ بنیادی وجہ ہے کہ سیاسی مقام مسلمانوں کا نہیں ہے، سیاست میں مسلمانوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بنارس کے اندر کہ تبلیغی جماعت کو کھدیڑا گیا ہے باقاعدہ۔ بڑے بڑے مسلمانوں میں پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی لیڈرشپ نہیں ہے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کا سیاست میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاست میں آگے بڑھیں، اور ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو آئین کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سیاست میں آگے بڑھیں، سیاست میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ سیاست میں آپ اور ہم مضبوط ہوں گے تو پھر اس طرح سے ظلم نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ آج آپ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن پھر بھی جو ہم سے تھوڑے ہیں وہ حکومت میں آگے ہیں، اور ہم زیادہ ہو کے بھی حکومت میں بالکل پیچھے ہیں۔
آج حکومت میں ہمارا کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. کتنے سانسد ہیں ہمارے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سیاست میں کوئی ایسا مقام رکھتے ہیں جو اپنی بات بول سکتے ہوں؟ نہیں ہے ایسے. سیاست میں آگے بڑھیے. سیاست بری چیز نہیں ہے. سیاست میں آگے بڑھو گے تو ہی کچھ کر سکو گے، ورنہ کچھ نہیں کر پاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.